کیا کہیں. ایک وقت تھا میری قوم کے جوان وہ تھے کہ کبھی وہ فاتح اندلس تھے, کبھی وہ محمد بن قاسم کی شکل میں فاتح سندھ تھے. آج میرے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ نوجوان گھروں سے میک اپ کر کے نکل رہے ہیں کہ لوگ ان کے فتنے میں پڑھے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جہنم میں کچھ لڑکوں کو دیکھا کہ ان کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے ہیں جو گھروں سے میک اپ کر کے اس لیے نکلتے تھے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. سرما لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے, کپڑے پہننا اچھے کوئی بری چیز نہیں ہے, عطر لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن آج کل کے لڑکے تو عورتوں کی طرح بن سور کر کے نکلتے ہیں. نزاکت آ گئی ہے. مسلمانوں کا جوان نازک نہیں ہوتا. اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اللہ اکبر. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, ابھی تیرے لیے آسمان اور بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, اگر جوان چاہیں تو زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے. جوان وہ جو چوڑیاں پہننے والے جوان ہیں, ہاتھوں میں کڑا پہننے والے جوان ہیں, وہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتے. ہیرو نے بالی پہن لی یہ بھی بالی پہننے لگے, ہیرو نے ٹوپی پہن لی یہ بھی ٹوپی پہننے لگے, ہیرو نے جیسے بال کٹائے یہ بھی ویسے بال کٹانے لگے. یہ پھدک کر چلنے والے, یہ کمر مٹکا کر چلنے والے, یہ ہیرو کے اسٹائل میں چلنے والے, یہ میوزک کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر گانے میوزک سننے والے, ان سے کچھ نہیں ہو سکتا. نہ کھنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وہ جوان انقلاب پیدا کرتے ہیں جو بھوکے رہ کر مسلح پر رونے کا شعور رکھتے ہیں. جب تک کہ مسلم جوان اپنی راتوں کو مسلح پر رو رو کر گزارتے تھے اللہ کے خوف میں, اس وقت تک بیت المقدس ہمارا تھا, ہندوستان پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. دنیا کے اللہ اکبر اکثر ممالک میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. جب سے مسلم جوانوں نے ہاتھوں سے تسبیحاں ہٹا کر, ہاتھوں سے مصحف قرآن ہٹا کر, ہاتھوں میں موبائل لے کر زنا کے مناظر دیکھنا شروع کیے, آج مسلم بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے. کسی قوم کو زوال یوں ہی نہیں آتا. جب قوم کا جوان بگڑتا ہے تو اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے. راتوں کے عیاش اور دن کے بدماش بننے والے جوان کبھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے. مسلم جوانوں کا تقدس اور تقوی یہ تھا کہ ان کے تقدس اور تقوی کو دیکھ کر لوگ ایمان کی دولت حاصل کر لیتے تھے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے, میں نے احد میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کیا. اتنی چھوٹی چھوٹی عمر کے صحابہ اتنے بڑے بڑے کارنامے. جوانی وہ نہیں جو فلم کے خان صاحبوں کی ہے, جوانی وہ ہے جو کربلا کے امام علی اکبر کی ہے, جوانی وہ ہے جو امام قاسم کی ہے. کیا جوانی کو بنا لیا؟ جوانی کیا تھی اور کیا بنا لیا؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اما عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے کچھ امتی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا ہاں, جو جوان راتوں کی تاریکی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں اللہ ایسے جوانوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے. آج وہ جوانی کہاں رہی؟ ہیرو کی نقل کرتے ہیں, محبوب خدا کی نقل نہیں کرتے. ٹوپی پہننے میں شرم, کرتا پہننے میں شرم, اور ہیرو بالی پہن لے, بالی پہننے میں کوئی شرم نہیں. تباہ ہونے والی قوم کا طریقہ یہی نہیں تھا. لوگ بیت المقدس کے لیے دعا کر رہے ہیں, لیکن بیت المقدس کی تراویح تو ذرا دیکھیے. اللہ ان پہ رحم کرے. امام صاحب نماز پڑھا رہے, پیچھے جتنے مقتدی جوان کھڑے, نہ چہروں پہ داڑیاں ہیں نہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں. عراق کے لیے ہم تڑپتے ہیں. 31 نائٹ کو, دسمبر کی 31 کو میں بغداد شریف میں تھا.
بمبئی میں ایسا 31 نہیں منایا جاتا جیسا بغداد میں مسلمان منا رہے. میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو ان بدبختوں کو, ان کو دیکھو, جن لوگوں نے ان کو کچل دیا بموں سے, انہی کے تہوار کو یہ منا رہے ہیں. یہ تباہ نہیں ہوں گے؟ کیا کبھی کسی عیسائی کو بھی میلاد النبی مناتے دیکھا ہے؟ کسی یہودی کو بھی بقرعید مناتے دیکھا ہے؟ کسی مشرک کو بھی بقرعید مناتے دیکھا ہے؟ وہ کافر اور باطل ہو کر کے تمہارا تہوار نہیں مناتے اور تم مسلمان نبی کے غلام ہو کر ان کا تہوار مناتے ہو. تباہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہو؟ کسی کافر کے گھر میں کبھی نعت بجتے دیکھی ہے؟ کوئی کافر کبھی نعت بجاتا ہے, لیکن مسلمان سیریل کے بہانے شرکیہ کلمات برابر بجاتا ہے. جن کے گھروں میں شرک بجتا ہو وہ قوم عزت سے رہے گی, وہ قوم وقار سے رہے گی. خدا کی عبادت کے لیے فرصت نہیں اور تمہارے گھروں کے اندر شرکیہ کلمات بج رہے ہیں, تمہارے ماتھے پہ شکن نہیں آتا. اٹھو, اپنے مذہب کی طرف آؤ, اپنے مسلک کی طرف آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف پلٹو, توبہ کر لو. آج سے پہلے خدا سے جتنے دور گئے, اگر آج احساس ہو گیا ہے, آؤ توبہ کرو, آؤ سچی توبہ کر لو. بات ختم.